ہم نے کھانا کھایا، بیرے کو بلایا. میرے دوست عاقب نے پلیٹ میں ایک 500 اور ایک 50 روپے کا نوٹ رکھ دیا. بیرے نے پلیٹ میں سے 50 کا نوٹ اٹھایا، جیب میں رکھا. 500 کے نوٹ والی پلیٹ عاقب کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، شکریہ صاحب جی. میں نے حیران ہو کر عاقب سے پوچھا، عجیب نہیں ہے یہ بندہ؟ 50 کا نوٹ اٹھا لیا اور 500 کا لوٹا دیا. عاقب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ روز کا معمول ہے، بیوقوف ہے، پیسے کی حیثیت نہیں جانتا، 50 اور 500 کے فرق کا ہی نہیں پتہ. اس دنیا میں بیوقوفوں کی کمی نہیں. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اس کی بیوقوفی دیکھ کر. خیر میں گھر آ گیا، مگر میرے اندر تو عجیب سی بےتابی اور طوفان کھڑا تھا. یہ کیا معمہ ہے؟ یہ بندہ اتنا بیوقوف کیوں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی فلسفی ہو. خیر اگلے دن دوپہر سے پہلے ہی 11 بجے میں اس ہوٹل میں پہنچا. اس بیرے کو بلا کر پوچھا، یار تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں 50 اور 500 کے نوٹ میں فرق کا نہیں پتہ چلا؟ روز 500 چھوڑ کر 50 کا نوٹ اٹھا لیتے ہو. کیا ماجرا ہے بھائی؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بیوقوفی دکھا کر لطف اٹھاتا ہے. مجھے بیوقوف بنانے سے اسے مزہ آتا ہے، لیکن مجھے بیوقوف بننے میں مزہ آتا ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں. واہ بھائی، بیوقوف بھی اور عقل مند بھی، وہ کیسے؟ میں نے پوچھا. صاحب جی میں 50 کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں اور آپ کے وہ دوست جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے 50 روپے مل جاتے ہیں. جس دن میں نے 500 اٹھا لیا اس دن کھیل بھی ختم ہو جائے گا اور میری آمدنی بھی. اب بتائیے کون بیوقوف ہے اور کون عقل مند؟ صاحب جی زندگی بھی اس کھیل کی طرح ہی ہے. ہر جگہ سمجھدار بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں سمجھدار بننے سے اپنی ہی خوشیاں متاثر ہوتی ہوں، وہاں بیوقوف بن جانا ہی سمجھداری ہے. یہ دنیا بھری پڑی ہے جو دوسروں کو بیوقوف بنا رہی ہے، مگر اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں. صاحب کبھی بیوقوف بن کر دیکھیں، بڑا مزہ آتا ہے. بڑے بڑے اسکالر آپ کے سامنے لیروں لیر ہو جائیں گے، بڑے بڑے رئیس پھٹے ہوئے جوتوں کی طرح کھل جائیں گے. وہ کہہ لگاتا چلا گیا اور میں سوچتا رہا، کہیں میں بھی، آپ بھی سوچئے، کہیں ہم سب. بہت شکریہ جی. اللہ آپ پہ کرم رکھے، عنایتوں کی بارش ہو آپ کے گھروں کی دیواروں پر، آنگنوں پر، اور آپ ہمیشہ چہکتے مہکتے اور مسکراتے رہیں اور سوچتے رہیں. بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے. وارث اقبال.